سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خمیازہ ہوتا ہے۔ وہ 3 آوازیں یہ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ بات عام نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر سال لاکھوں گھروں میں خاموشی سے داخل ہوتی ہے اور لوگ بے خبر سوتے رہتے ہیں۔ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں پرانے زمانے کے اولیاء، صالحین اور بزرگوں نے ایسے راز افشاں کیے تھے جو آج بھی عقل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بظاہر ایک عام سا مہینہ، مگر حقیقت میں یہ ان دنوں میں سے ہے جب آسمانوں سے آزمائشیں اترتی ہیں اور زمین پر ان کے سائے پڑنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی رات کو وہ لمحہ محسوس کیا جب اچانک دل بے وجہ گھبرا جائے یا کوئی ایسی آواز سنائی دے جو نہ آنکھوں کو نظر آئے نہ عقل کو سمجھ آئے؟ لوگ اکثر ان آوازوں کو معمول کی بات سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن یہی غفلت ان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، کیونکہ یہ آوازیں پیغام ہوتی ہیں، وارننگز، تنبیہات، اور اگر ان کو نظر انداز کیا جائے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف تکلیف، نقصان اور افسوس چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے 3 خوفناک اشاروں کی جو اگر رات کے وقت، خاص طور پر سفر کے مہینے میں سنائی دیں تو سمجھ لیجئے کوئی اندیکھا دروازہ کھل چکا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب فوری رد عمل نہ دیا جائے تو انجام صرف اللہ کی پناہ ہی بچا سکتی ہے۔ تو اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی 3 آوازیں ہیں جو اگر سفر کی راتوں میں سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، قرآن پڑھنا اور استغفار ضرور کرنا۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سننا بہت بڑی مصیبت کا پیش خمیازہ ہوتا ہے۔ پہلی آواز، دروازہ کھٹکھانے کی آواز، جبکہ باہر کوئی نہ ہو۔ یہ جملہ کوئی معمولی وارننگ نہیں بلکہ ایک ایسا پردہ فاش کرنے والا بیان ہے جو روحانی دنیا کے ان اسرار سے جڑا ہوا ہے جنہیں عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور عام دل سمجھ نہیں سکتا۔ روحانی معاملات میں، خاص طور پر اسلامی تاریخ اور صوفی روایات میں، آوازیں ہمیشہ محض اتفاق نہیں ہوتی بلکہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اور جب بات ہو سفر کے مہینے کی تو معاملہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ صدیوں سے آزمائش، بلاؤں اور اندیکھے خطرات کا مہینہ مانا جاتا ہے جو نادیدہ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک آواز جو خاص طور پر اس مہینے میں لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، دروازہ کھٹکانے کی آواز، جبکہ باہر کوئی نہ ہو، ایک ایسا تجربہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی آزمائش یا اندیکھے وجود کی آمد کی علامت ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کو جب سب سو رہے ہوں اور گھر پر مکمل سکون چھایا ہو، تب اچانک دروازے پر ایک دھیمی سی مسلسل ٹھک ٹھک سنائی دیتی ہے۔ وہ دروازے تک جاتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں لیکن کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ اسے اتفاق سمجھ کر پلٹ آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ آواز دراصل ایک روحانی الارم ہے۔ یہ ایک انباء ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ کچھ غیر معمولی تمہارے قریب ہے، یا تمہیں آزمائش میں ڈالنے یا تمہیں ہلاکت کے دہانے تک پہنچانے کے لیے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ یہ جملہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے اگر آپ اس کے اندر چھپے پیغام کو سمجھیں۔ یہ آواز بعض اوقات ایسے وقت پر آتی ہے جب کسی گھر میں کچھ دنوں سے جھگڑے چل رہے ہوں، یا وہاں دعائیں بند ہو گئی ہوں، یا گھر کا ماحول دنیاوی غفلت سے آلودہ ہو گیا ہو۔ ایسے میں نادیدہ مخلوق، جنات یا روحانی اذیت دینے والے وجود گھر کے دروازے پر آ کر علامتی انداز میں اجازت مانگتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہوں ہم دروازے پر ہیں، بس تمہاری غفلت کا انتظار ہے۔ اور جیسے ہی کوئی جواب نہ ملا، نہ قرآن کی تلاوت، نہ صدقہ، نہ اذان، وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گھر جو ایک پرامن جگہ تھا رفتہ رفتہ بیماریاں، بدگمانیاں، جھگڑے اور حادثات کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اس دروازے کی آواز صرف کھٹ پٹ نہیں ہوتی، یہ ایک کال ہے، ایک دعوت ہے جسے یا تو رد کیا جاتا ہے قرآن و اذکار کے ذریعے یا قبول کیا جاتا ہے خاموشی و غفلت سے۔ بعض اوقات میں دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں یہ آوازیں سنائی دیں اور جنہوں نے انہیں نظر انداز کیا،
وہاں بعد ازاں کسی عزیز کی ناگہانی موت ہوئی یا بچے شدید بیمار ہوئے۔ بعض گھروں میں مال و دولت کی بندش دیکھنے میں آئی اور کچھ میں میاں بیوی کے درمیان ایسی دوری آئی جو طلاق پر ختم ہوئی۔ ایک بزرگ عالم نے فرمایا کہ رات کو دروازہ بجے اور کوئی نہ ہو تو یہ صرف تمہارے دروازے کا معاملہ نہیں، یہ تمہارے دل کا بھی دروازہ ہے جو بند ہو رہا ہوتا ہے نور الہی سے۔ اور اس مہینے میں جب نحوست اور آزمائشیں زیادہ فعال ہو جاتی ہیں، ایسے اشارے درحقیقت اللہ کی طرف سے آخری موقع ہوتے ہیں کہ بندہ سنبھل جائے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا یا خود تجربہ کیا تو اس لمحے کو معمولی نہ جانیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خمیازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ آوازیں ہیں جو دراصل عذاب کی چاپ ہوتی ہیں۔ دروازے کی آواز ان میں سے وہ ہے جو سب سے چالاک انداز میں آتی ہے، جیسے کسی نے چھپکے سے دستک دی ہو اور آپ کو نیند سے جگانا چاہا ہو، لیکن آپ نے کروٹ لے کر دوبارہ آنکھ بند کر لی۔ مگر وہ جو اس خوابناک آواز کو پہچان گئے وہی بچ پائے، وہی جنہوں نے دروازے کی آواز پر آیت کرسی پڑھی، اذان دی اور صدقہ نکالا، وہی اس آزمائش سے بچ گئے۔ وہ دروازہ جس پر جن یا شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس پر قرآن کی آواز پڑھتے ہی لرز جاتا ہے، اور یہ لرز جانا ہی نجات کی دلیل ہے۔ اگر آپ بھی اس مہینے میں ایسی کسی آواز سے دوچار ہوں تو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ رات کے سناٹے میں آنے والی وہ آواز شاید آپ کی روح کو جگانے کے لیے آئی ہو۔ صدقہ دیں، قرآن پڑھیں اور سب سے بڑھ کر فوراً اللہ سے تعلق جوڑیں، کیونکہ دروازے پر آئی آواز صرف دستک نہیں، وہ ایک غیر مرئی دعوت ہے جسے رد نہ کیا جائے تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ دوسری آواز بلی کے رونے کی آواز، بار بار ایک ہی وقت میں۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے دوسری آواز جو سننے والوں کے لیے دل کو دہلا دیتی ہے وہ ہے بلی کے رونے کی آواز، وہ بھی مسلسل ایک ہی وقت پر بار بار۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بلی کا رونا واقعی کوئی علامت ہے یا یہ ایک محض اتفاق ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا روحانی راز چھپا ہوا ہے جسے صدیوں سے اولیاء اللہ اور اہل دل پہچاننے آئے ہیں۔ سفر کا مہینہ یوں ہی مشہور نہیں ہوا۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کو مہینہ آزمائش کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں بلائیں، آفات، بیماریوں اور فتنوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اور بزرگان دین سفر میں باکثرت اذکار، وظائف اور صدقہ خیرات کو لازم پکڑتے تھے۔ اسی مہینے میں بعض ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو انسان کو آنے والی آفات کا اشارہ دیتی ہیں، جیسے خوابوں کی عجیب کیفیت، بیماریوں کا بار بار لوٹ آنا اور رات کو وہ پراسرار آوازیں جو کسی آزمائش کے قریب ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک آواز ہے بلی کے رونے کی آواز، وہ بھی مسلسل ایک ہی وقت پر۔ بلی کا رونا عام زندگی میں بھی بعض لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے میں یہ بات اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اگر رات کے ایک خاص وقت میں مسلسل چند راتوں تک بلی کسی گھر کے قریب آ کر زور زور سے رونا شروع کر دے اور اس گھر کے افراد میں سے کوئی شخص سخت بیماری، خوف یا عجیب خوابوں کا شکار ہونے لگے تو اہل دل سے اسے محض اتفاق نہیں سمجھتے، بلکہ اشارہ ہوتا ہے کہ کسی نادیدہ مخلوق کی نظر اس گھر پر پڑ چکی ہے۔ اسلامی روایات اور صوفیانہ علوم کے مطابق بعض جانور، خصوصاً بلیاں، ایسی مخلوق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو عام انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بلی کسی کمرے کے کونے میں گھورتی رہتی ہے یا کسی خالی دروازے پر جا کر غرانا یا رونا شروع کر دیتی ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں ایسا بار بار ہونے لگے اور وہ بھی رات کے کسی مخصوص وقت پر، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کچھ نادیدہ مخلوق، جنات یا شیاطین اس مقام کے قریب چکر لگا رہے ہیں، اور اگر انسان غفلت میں رہے تو وہ مخلوق اثر انداز بھی ہو سکتی ہے۔ روحانی کمزوری، بے برکتی، حتیٰ کہ جسمانی بیماری کی شکل میں۔ بزرگان دین اس صورتحال میں چند نشانیاں خاص طور پر دیکھتے ہیں۔ بلی کا بار بار کسی ہی ایک جگہ پر آ کے رونا، اسی وقت گھر میں کسی
فرد کا ڈر کر جاگ جانا، اس کے ساتھ ہی گھر میں بے چینی، ذہنی دباؤ یا لڑائی جھگڑے بڑھنا، خواب میں سائے یا گھبراہٹ والے مناظر آنا، ان تمام باتوں کی موجودگی ایک غیر مرئی مداخلت کی خبر دیتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب غفلت چھوڑ کر فوراً قرآن کی طرف رجوع کرنا، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی تلاوت اور صدقہ دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ یہ 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بلی کا رونا مسلسل ایک ہی وقت پر سنائی دے تو اسے معمولی بات مت سمجھیں، خاص طور پر اگر اس کے بعد کوئی بیمار ہو جائے، رزق کی تنگی آنے لگے یا دل میں بار بار بے چینی، اداسی، انجانا خوف محسوس ہو تو اس وقت فوراً صدقہ نکالا جائے اور قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ یاد رکھیں، شیاطین انسان کو اندھیرے میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں دکھائی دینے والی باتوں کو صرف اتفاق سمجھیں اور رات کی ان آوازوں کو صرف بلی کی عادت سمجھ کر نظر انداز کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ آوازیں عالم غیب سے خبردار کرتی ہیں، اور جنہوں نے ان خبروں کو سن کر وقت پر صدقہ دے دیا، ان پر وہ مصیبتیں ٹل گئی جن کا سایہ ان کے سروں پر تھا۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسی آواز سنی ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس بھی بلی ایک ہی وقت پر روتی رہتی ہے؟ تو اب آپ جانتے ہیں یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بلی کی آواز شاید آپ کا ایک اشارہ ہو بچ جانے کا، سنبھل جانے کا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کانوں میں کسی کے پکارنے یا نام لینے کی آواز، لیکن آس پاس کوئی نہ ہو۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ محض ڈر یا وہم نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی اعلان ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی دنیا سے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی تیسری آواز ہے، کانوں میں کسی کے پکارنے یا نام لینے کی آواز، لیکن آس پاس کوئی نہ ہو۔ یہ آواز بظاہر سادہ لگنے والی در حقیقت ایسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے جسے نہ صرف بزرگوں نے بیان کیا بلکہ قرآن و سنت کے اشارات سے بھی اس کی ایک خوفناک معنویت سمجھ آتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب اچانک آپ کو اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دے، کوئی آپ کا نام لے، نرم لہجے میں یا کسی غمگین انداز میں، اور آپ چونک کے اٹھے ادھر ادھر دیکھیں لیکن کوئی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ خاص طور پر سفر کے مہینے میں جب نحوست، جنات، عصیب اور بلائیں زیادہ فعال ہوتی ہیں تو ایسی آواز کسی بڑی آزمائش یا اندیکھے وجود کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بزرگان دین اور عالمین روحانیات اس بات پر متفق ہیں کہ سفر کے مہینے میں پردے ہلکے ہو جاتے ہیں اور دنیاوں سے آوازیں، اثرات اور جھلکیاں عام انسان کے حواس کو چھو سکتی ہیں، اور جب نام لے کر کوئی پکارے تو یہ کوئی بدروح ہو سکتی ہے یا کسی ناپسندیدہ مخلوق کی دعوت۔ اس حوالے سے روحانی عالمین اور اسلامی معالجین کی روایت ہے کہ کئی افراد کو سفر کے مہینے میں بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر یا نیند کے عالم میں کسی نے انہیں آواز دی، وہ چونک کر جاگے لیکن کمرہ خالی تھا۔ بعض دفعہ یہ آواز اتنی مانوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار بلا رہا ہو، لیکن آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ اگر یہ تجربہ بار بار ہو یا کسی خاص وقت میں تسلسل سے ہو تو یہ جنات، سحر یا بدروح کی طرف سے ایک اشارہ یا آزمائش ہو سکتی ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سن جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ محض معلومات نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں جہاں صحابہ یا اولیاء اللہ نے اس قسم کی آوازیں سننے کے بعد فوراً صدقہ دیا، قرآن پڑھا، اذکار کیے اور بڑے نقصان سے محفوظ رہے۔ ایسے تجربات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز بعض دفعہ اتنی دل دہلا دینے والی ہوتی ہے کہ بندہ کئی دن تک نیند میں بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ آواز دل کو کঁپا دیتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وجود بالکل قریب سے ہمیں بلا رہا ہے،
علماء دین نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ آواز سنے، خاص طور پر اپنا نام کسی غیر مرئی ذریعے سے سننے لگے، تو سب سے پہلا کام یہ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے یا چھینٹے مارے، کیونکہ ممکن ہے یہ آواز کسی خطرناک مخلوق کی طرف سے ہو جو اسے اپنے اثر میں لینا چاہتی ہو، اور اگر اسے مسلسل نظر انداز کیا جائے تو یہ خوابوں، صحت یا معاملات زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ ان آوازوں کا تعلق کسی بندے کی غیر محفوظ روحانی حالت سے ہوتا ہے، یعنی اذکار نہ پڑھنا، بغیر وضو سونا یا روزمرہ میں گناہوں کی کثرت۔ سفر کا مہینہ آزمائش کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو شخص اس میں روحانی طور پر غافل ہو، اس پر نادیدہ مخلوق نظر انداز ہو سکتی ہے، اور ان کی پہلی چال یہی ہوتی ہے تمہارا نام لے کر تمہیں چمکان دینا۔ اگر بندہ کمزور ہو تو وہ مزید اثرات میں آ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ تین آوازیں رات کو سننا تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان تین آوازوں کا سننا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آخری آواز یعنی کانوں میں کسی کی پکار سب سے زیادہ خطرناک مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی اور ذہنی خوف پیدا کرتی ہے بلکہ روحانی وجود پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسی علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس آزمائش سے دوچار ہو تو سب سے پہلا کام صدقہ کرے، دوسرا قرآن پڑھنا اپنائے، اور تیسرا اپنی زبان کو اذکار سے آباد رکھے۔ لہٰذا اگر آپ کو کبھی رات کے سناٹے میں اچانک لگے کہ کسی نے آپ کا نام لیا لیکن کمرہ خالی ہو، تو گھبرائیں مت بلکہ سنجیدہ ہو جائیں، یہ کسی اور جہاں کا الارم ہو سکتا ہے۔ الرٹ ہو جائے، قرآن سے جڑ جائیں، کیونکہ شاید اللہ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔